بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, افغانستان امریکہ کے سامنے لیٹ چکا ہے. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ساتھ ہی ساتھ اسموتھ فلوٹلا کے شرکاء کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہے ہیں وہ سن کر آپ کی روحیں کام جائیں گی. سینیٹر مشتاق اس وقت کس حالت میں موجود ہیں اس سے متعلق آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, امریکہ نے دو ممالک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. ایک پر حملہ کر دیا ہے اور دوسرے ملک ایران کے خلاف انہوں نے سمندر میں اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو جدید ترین اتار دیا ہے. ناظرین, ایران نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ایران نے سب سے پہلے چائنا سے وہ ہتھیار منگوا لیے ہیں جو کہ پاکستان نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کیے تھے آپریشن بنیان و مرسوس میں. روس سے ناظرین جہاز آ چکے ہیں جو کہ ویپن سے بھرے ہوئے تھے. وہ کون سے جہاز ہیں, ان کے اندر کیا ویپنز لائے گئے ہیں, اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, ایران نے تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون بنا لیا ہے, بغیر انسان کے آپریٹ ہونے والا ایک ایسا خطرناک ڈرون جس کی رینج کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ناظرین, سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی, بگرام ایئر بیس کے حوالے سے, جس سے متعلق امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے وزٹ کے دوران کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی, طالبان کو فری میں بگرام ایئر بیس دی تھی, ہمیں ان سے وہ واپس لینی ہوگی. اگر انہوں نے ہمیں وہ ایئر بیس واپس نہ دی تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ یاد رکھے. افغانستان نے شروع میں رسپانس دیا, کہا کہ ہم نہیں دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تجزیہ کاروں کے ساتھ, مبصرین کے ساتھ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا جو امریکہ ان پر ڈالے گا. اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے, زیر گردش ہے, جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ایئر کرافٹس امریکہ کے بگرام ایئر بیس پر آ چکے ہیں. اور وہاں کے مقامی افراد سے جب بات چیت کی گئی جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے سوشل میڈیا پر جو اس وقت زیر گردش ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز, بات چیت کی گئی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایئر بیس ان کو بیچ دی جائے. اور اب افغانستان نے وہ ایئر بیس امریکہ کو بیچ دی ہے. ناظرین, بگرام ایئر بیس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, سب سے بڑی ایئر بیس ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار اس ایئر بیس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر چائنا کی وہ انسٹالیشنز, ملٹری انسٹالیشنز موجود ہیں جہاں پر ان کے نیوکلیئر میزائلز اور نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, یہ وہ ایئر بیس ہے جو کہ سب سے بڑی ایئر بیس تھی جس سے وار آن ٹیرر میں افغانستان کے مختلف ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا, دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا. تو دیٹس دا ریزن یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ملٹری کوارٹرز بھی موجود ہیں, ہاسپٹل بھی موجود ہیں, اور پھر یہ بہت طویل, بہت بڑی بھی ہے. دیٹس دا ریزن ناظرین اس کو اتنی امپورٹنس کا حامل قرار دیا جا رہا تھا. اور چائنا سے جو خطرہ امریکہ کو اس وقت موجود ہے وہ اسی لیے اس ایئر بیس پر حاصل کرنا چاہتے تھے, کمانڈ حاصل کرنا چاہتے تھے, اس کو واپس لینا چاہتے تھے. اب ناظرین, افغانستان کی جانب سے جو موقف سامنے آ رہا ہے, ہم نے وہ ایئر بیس نہیں دی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, لیکن سوشل میڈیا پر جو ویڈیو اس وقت زیر گردش ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کے مقامی افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایئر بیس بیچ دی گئی ہے. 2 طیارے جو ہیں وہ ایئر کرافٹس, وہ امریکہ کے, وہ وہاں پر لینڈ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین, اس سے بڑی خبر جو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق, اس وقت ہر زبان پر ایک سوال موجود ہے کہ ان کی کیا حالت ہے, وہ کیسے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا. تو ناظرین, افسوس کے ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. صرف ان کے ساتھ نہیں, جتنے بھی شرکاء 40 سے زائد ممالک کے اس وقت اسرائیل کی حراست میں ہیں. اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی کے بن گویر, ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا. اور ناظرین تصور کریں وہ اس ویڈیو پیغام میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے وعدے کے مطابق, جو وعدہ میں نے کیا تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جس کا میں نے آپ سب کو بتایا تھا. ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, ویسے ہی جیل میں ڈالیں جس طریقے سے دہشت گردوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور کیٹسیوٹ جیل سے ان کی یہ ویڈیو جو ہے منظر عام پر آئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں. اسرائیل کے وزیر بن گویر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کپڑے بھی انہیں ویسے ہی دیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جو ہے سہولیات بھی بڑی کم سے کم دی جا رہی ہیں. تو تصور کریں وہ اس وقت قید و بند کی جو صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, کس لیے؟ ان کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیا جا رہا ہے. ارے وہ تو غیر مسلح ہو کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے, وہ تو غیر مسلح ہو کر وہاں پر میڈیسنز لے کر جا رہے تھے. گلوبل سمٹ فلوٹیلا, what they were carrying actually, they were carrying aid, they were carrying medicines, they were not carrying any sort of weapons. تو پھر ان کو کیوں حامی قرار دیا جا رہا ہے دہشت گردوں کا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہر ریاست کو پوچھنا چاہیے اسرائیل سے کہ آپ کس بنا پر ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو.
ساتھ ہی ساتھ ناظرین بڑی سہولیات بھی کم دی جا رہی ہے کھانے پینے کی. ادھر ابھی جس طریقے سے دن گزرتے جا رہے ہیں وہاں پر بھوک ہڑتال کا جو اعلان کیا گیا تھا اور جو کھانا سینیٹر مشتاق کی جانب سے ان کے منہ پر مار دیا گیا تھا, تو اس وقت ان کی کنڈیشن بھی کافی کرٹیکل ہو سکتی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں یہاں سے, اور ابھی تک کوئی ایکشن کسی کی جانب سے بھی نہیں لیا گیا. اور پھر ناظرین وہ جو وزیر ہے, اسرائیلی وزیر, وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا نیتن یاہو کو کہ جو کچھ لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں واپس نہیں بھیجنا چاہیے, بڑی غلطی کر رہے ہیں نیتن یاہو ان کو واپس بھیج کے, کچھ مہینے یہیں پر رکھنا چاہیے. اگر ان کو واپس بھیجا تو یہ واپس آ جائیں گے. افسوس کے ساتھ ناظرین یہ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایک اور فلٹیلا روانہ کر دیا گیا, 11 جہازوں پر مشتمل, 100 سے زائد تقریباً 100 افراد اس کے اندر موجود ہیں. اور گلوبل سمٹ فلٹیلا کی جانب سے ہی یہ پوسٹ کی گئی ہے کہ یہ اٹلی سے کچھ جہاز اور باقی کچھ جو کہ ممالک سے یہ تمام تر جہاز اکٹھے ہو کر 11 تقریباً جہاز ہیں جو کہ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اور اظہاری یکجہتی کرنے کے لیے معصوم فلسطینیوں کے ساتھ وہ روانہ ہو رہے ہیں. 100 سے زائد افراد اس کے اندر بھی موجود ہیں. ناظرین اب بڑی خبر ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے بیک وقت 2 ممالک پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, اور ایک ممالک پر تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کافی حد تک ان پر حملہ کیا جا چکا ہوگا. جی ہاں ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کی. وینزویلا کے اوپر حملہ کرنے کی ذمہ داری یو ایس کی صدرن کمانڈ کو دے دی گئی ہے. وہاں پر بحری جہاز, وہاں پر لڑاکا طیارے, اسٹیلتھ فائٹر جیٹس F-35 ان کو فضاؤں میں دیکھا گیا ہے. اور سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ وینزویلا کو جو نشانہ بنایا جائے گا ان کے ریڈارز کو, ان کے جو کنٹرول سینٹرز ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں, ان کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ان کی فوج کو مفلوج کیا جا سکے. اب وینزویلا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب انہوں نے ایران کے ساتھ جو اعلان جنگ کیا تھا اس حوالے سے بھی ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یو ایس ایس گیرالڈ آر فورڈ CVN 78 سب سے بڑا, سب سے ایڈوانسڈ اور سب سے لیتھل ایئر کرافٹ کیریئر یہ سمندر میں اتار دیا گیا اور میڈیٹیرین میں اس کو روانہ کر دیا گیا. اب یہ ایران سے فاصلے پر موجود ہوگا لیکن یہ سب سے بڑا اور سب سے ایڈوانسڈ ہے. اس کے اندر ناظرین درجنوں فائٹر جیٹ, اسٹیلتھ فائٹر جیٹس F-35 اور F-22 ریپٹر یہ لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. اور ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے اقدام اٹھا لیے کس کے خلاف, ایران کے خلاف. اور ایران نے اس حوالے سے جو تیاریاں کی ہیں, پریپریشنز کی ہیں, سب سے پہلے تو ناظرین انہوں نے روس کے ساتھ جو ڈیل کی, دیٹ واز ٹرولی امیزنگ. روس کے ساتھ جو ان کی دفاعی ڈیل ہوئی ہے, جو شراکت داری ہوئی ہے ایک طریقے سے, جس کے اندر سرمایہ کاری, دفاع, تجارت, توانائی, معیشت, سفارتکاری سب کچھ شامل ہے. تو دیٹس ایکچولی a sign that Russia is standing with Iran. The recent deal between Iran and Russia, it shows that Russia has taken a decision that where it's standing, on which side of the history is Russia. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایران کا ساتھ دے گا. اب ناظرین اسی پر مزید اگر ہم بات کریں تو روس کے 2 جہاز جو ہیں, 2 جدید ترین رشین ہیوی ٹرانسپورٹ پلینز, ان کو دیکھا گیا وہ بھی ایران پہنچ چکے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ویپنز لے کر پہنچے ایران کی مدد کے لیے. اب صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ چائنا کی زنہوا نیوز ایجنسی کی جانب سے ایک مزید بڑا انکشاف کیا گیا. وہ جہاز منگوا لیے گئے ہیں چین کی جانب سے, چین سے منگوائے ہیں, جو کہ پاکستان نے استعمال کیے تھے بھارت کو چکمہ دینے کے لیے, بھارت کو سبق سکھانے کے لیے. مئی کے اندر جو پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہوئی تھی. جی ہاں ناظرین, وہ 10 جنگی جہاز ایران پہنچا دیے جائیں گے بہت جلد براستہ پاکستان. وہ کون سے جہاز ہیں ناظرین؟ J-10C. جی ہاں ناظرین, J-10C وہ جنگی جہاز ہیں, 10 اس کی تعداد ہوگی جو کہ پاکستان کے تھرو پہنچائے جائیں گے ایران. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. ایران نے اپنی تیاری ناظرین ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل کر لی ہے. ایران کی جانب سے پھر ریسنٹلی جو میزائلز کا, ہائپرسونک میزائلز کا, بیلسٹک میزائلز کا جو ڈسپلے تھا, اس کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا واضح موقف اور ایک بڑا واضح اشارہ مل رہا تھا that we are prepared for war. We will respond to any aggression that will be taken against our state. That was a clear sign which the preparations of Iran was showing. اب صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایران کی جانب سے جو ایک ڈرون نیا متعارف کروایا گیا اور لانچ کیا گیا, ان کی جانب سے ناظرین ایک ڈرون لانچ کیا گیا جس کو غزہ کا نام دیا گیا, غزہ ڈرون. واٹس ایکچولی دیٹ, اس کی رینج کی اگر بات کی جائے ناظرین تو 4000 کلومیٹر اس کی رینج بتائی جا رہی ہے. 4000 کلومیٹر رینج, اور ایٹ اے ٹائم یہ 12 بامبز جو ہے وہ ساتھ جو ہے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ناظرین اس کو لارجسٹ ڈرون بھی کہا جا رہا ہے, جو کہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنا بڑا ڈرون
ایران کے پاس موجود نہیں تھا. یہ ان کا خود مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون ہے. دیٹس ایکچولی بی کنسیڈرڈ اینڈ پیپل آر کنسیڈرنگ اٹ ایز اے گیم چینجر ان دا وارز آف فیوچر. اب ناظرین ایران کی پریپریشنز کی بات کی جائے وہ ہمیں مکمل طور پر دکھائی دے رہی ہے. ابھی تک جو سمود گلوبل فلوٹیلا کے ساتھ ان کے شرکاء کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پر خاموش تماشائی پوری دنیا بیٹھی ہے اور ایکشنز کوئی نہیں لیے جا رہے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اب ایکشنز کب لیے جائیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کیونکہ وہاں پر صرف ایک ملک نہیں ہے, 40 سے زائد ممالک کے افراد وہاں پر موجود تھے, 500 سے زائد لوگوں کو حراست میں لیا گیا. ان کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے, ان کو جس طریقے سے یہ سہولیات سے جو ہے وہ دور رکھا جا رہا ہے, سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی, تو دیٹس ایکچولی ویری ڈسٹربنگ فار موسٹ آف دا پیپل. سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے. خیر ناظرین یہ آج کی کچھ اہم خبریں تھیں اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہماری خبریں ٹھیک لگی. ان کی اچھی خبریں تو نہیں تھی, اس میں کچھ ظاہری سی بات ہے, ہمارے جو جذبات ہیں, ہمارے جو ایک ہمارے دل کی جو کیفیت ہے وہ جب بھی غزہ کو دیکھتی ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور آبدیدہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی ایکشن لیا جائے تو اتنی ہی جلدی پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنے ان اقدامات سے باز آئے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, یا پھر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.